الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ شاہ منصور عالم صاحب غازی پور کے ایک ذی علم رئیس تھے۔ ان کے جد امجد اور خاندان کے مورث اعلیٰ شاہ جنید صاحب مرحوم تھے، جن کی درگاہ غازی پور اسٹیشن کے قریب ہے۔ اب بھی یہ خاندان ذی مرتبہ اور خوشحال ہے۔ سید محسن صاحب شاہ منصور عالم صاحب محلہ میاں پورہ کے باشندہ تھے۔ اس خاندان کے لوگ اور یہ محلہ اب بھی باقی ہے۔ اسد منزل میں شاہ ابو الفیض صاحب کا نگریسی نوجوان اسی خاندان سے ہیں۔ ڈاکٹر شوکت اللہ صاحب انصاری کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ غالباً اسی وجہ سے ڈاکٹر شوکت صاحب کو شاہ شوکت اللہ انصاری بھی کہا کرتے ہیں۔ مولانا محمد فصیح صاحب حضرت سید صاحب کے خلفاء میں مولانا فصیح صاحب کا نام بھی آتا ہے۔ یہ بزرگ شخصیت محلہ روئی منڈی میں تھے۔ ان کے اخلاف نے برٹش حکومت میں بہت شہرت حاصل کی۔ شمس العلماء مولوی ابو الخیر صاحب اس حکومت کے مشہور خیر خواہ تھے۔ مولوی ابو اللیث صاحب اسی خاندان کے چشم و چراغ بقید حیات ہیں۔ مولانا محمد فصیح صاحب کا اب تک سالانہ عرس ہوتا ہے۔ مولانا محمد فصیح صاحب ضلع غازی پور اور اس سے متعلق ضلع شاہ آباد درہ میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔ یہ حنفی مسلک تھے۔ تحریک وہابیت کے بانی مولانا ولایت علی صاحب صادق پوری، جن کے عظیم الشان کارناموں کا تذکرہ اس سلسلے کی تیسری جلد میں آئے گا انشاءاللہ۔ ان سے مناظرے کی نوبت بھی آئی۔ ملاحظہ ہو سوانح احمدی مصنفہ منشی محمد جعفر صاحب تھانے سری۔ مولانا محمد فصیح صاحب کے صاحبزادے مولانا نعمت اللہ صاحب تھے۔ آپ کا قائم کیا ہوا مدرسہ حنفیہ آرا شاہ آباد میں اب تک ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آ کر کی تدریسی زندگی کا آغاز اسی مدرسے سے ہوا تھا۔ یہ 1926 عیسوی کی بات ہے، جب استاد الحدیث علامہ مولانا انور شاہ کشمیری ایک جلسے میں شرکت کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے، تو مدرسہ حنفیہ کے ارباب حل و عقد نے آپ سے ایسے شخص کی فرمائش کی تھی جو مدرسہ حنفیہ میں ادبیات کا درس دے سکے۔ حضرت شاہ صاحب نے حضرت الاستاد الحافظ الحاج محمد اعزاز علی رحمہ اللہ کے مشورے سے اس ناکارہ کو اس خدمت کے لیے مامور فرمایا۔ چنانچہ تقریباً 3 سال یہاں قیام رہا۔ پھر رہ کر کو انہی بزرگوں نے جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد منتقل فرما دیا۔ عمر کا بہترین حصہ اسی مدرسہ شاہی کی خدمت میں صرف ہوا، اور اسی مدرسے کی سیر چشمی اور حریت نوازی کا طفیل تھا کہ آ کر کو 1929 سے لے کر 1945 تک سیاسی تحریکات میں حصہ لے کر جنگ آزادی میں اپنی امنگیں نکالنے کا موقع میسر آیا۔ شیخ غلام ضامن صاحب غازی پور کے ایک سربراہ زمیندار تھے۔ بہت علم دوست ان کے خاندان میں اب یہاں کوئی نہیں رہ گیا۔ ان کے پڑپوتے مولوی صدر الدین صاحب کا کئی سال ہوئے انتقال ہو گیا۔ قاضی محمد محسن صاحب موضع چوکیہ کے مشہور رئیس تھے۔ غازی پور میں بھی ان کا مکان تھا، اور اسی مناسبت سے اس محلے کو قاضی ٹولہ کہتے تھے۔ اب اس خاندان میں یہاں کوئی نہیں رہ گیا۔ اب سید محبوب حسن صاحب رضوی کے مکتوب گرامی اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1 سید مقبول احمد صاحب، ان کا صحیح نام حافظ سید مقبول عالم ہے، ابن حافظ سید محمد عالم۔ ہمارے خاندان میں حضرت سید محمد جمیل کی اولاد میں ہیں۔ سید محمد جمیل حضرت الحاج سید محمد ابراہیم قدس اللہ سرہ العزیز کے پوتے ہیں۔ نمبر 2 مولانا شمس الدین صاحب، یہ قصبہ دیوبند کے مشہور واعظ مولانا عبدالخالق صاحب کے والد ماجد تھے۔ ان کی اولاد میں مولانا عبدالشکور صاحب مد ظلہ العالی ہیں، جو عرصے تک مدرسہ حسین بخش دہلی میں صدر مدرس رہے، اور اب تقریباً 10 سال سے مکہ معظمہ میں مقیم ہیں۔ مولانا عبدالخالق صاحب کی بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ دیوبند کی عظیم الشان جامع مسجد کے لیے جس نے گاؤں گاؤں اور قصبہ قصبہ گشت کر کے چندہ کیا، اور یہی وہ بزرگ ہیں۔ مولانا شمس الدین صاحب ابتدا میں رسومات کے پابند تھے۔ حضرت سید صاحب کی تشریف آوری کی خبر سنی تو آپ کی حج میں ایک نظم لکھی جو دیوبند میں بچہ بچے کی زبان پر چڑھ گئی۔ جب سید صاحب تشریف لائے اور انہی کے محلے کے قریب
قاضی کی مسجد میں فروکش ہوئے تو مولانا شمس الدین صاحب بھی ایک روز دیکھنے کے لیے آ گئے اور مجلس میں ایک کنارے پر بیٹھ گئے۔ حضرت سید صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی اس نظم کا تذکرہ ایسے انداز سے فرمایا کہ مولانا شمس الدین صاحب تڑپ کر اٹھے اور سید صاحب کے قدموں میں جا پڑے۔ سید صاحب نے ان کو سنبھالا، شفقت سے اپنے پاس بٹھایا۔ مولانا شمس الدین صاحب تائب ہوئے، پھر بیعت کی درخواست کی جو منظور ہوئی۔ نمبر 3، شیخ رجب علی صاحب بن شیخ خردمند، دیوان لطف اللہ عثمانی جو امراء شاہ جہانی میں سے تھے، ان کی اولاد میں ہیں۔ یہ محلہ دیوان کے رہنے والے تھے۔ یہ مولانا محمد مبین صاحب خطیب عیدگاہ دیوبند کے دادا ہوتے ہیں۔ نمبر 4، منور علی صاحب، مجھے جو نام معلوم ہو سکا اس کی والدیت رجب علی بجائے سید فضل علی ہے۔ یہ میرے دادا سید نوازش علی مرحوم کے چچا ہوتے ہیں۔ قاضی مسجد کے متصل ہی جہاں حضرت سید صاحب فروکش ہوئے تھے ان کا مکان ہے، سلسلہ اولاد منقطع ہے۔ نمبر 5، مولوی بشیر اللہ صاحب بن شیخ غریب اللہ عثمانی حکیم صفت احمد صاحب کے پڑ دادا ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیوان لطف اللہ صاحب کی اولاد میں سے ہیں۔ نمبر 6، مولوی فرید الدین صاحب بن شیخ محمود بخش، یہ بھی دیوان لطف اللہ صاحب کی اولاد میں سے ہیں۔ دارالعلوم کے محترم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ کے والد ماجد تھے۔ دارالعلوم کے شمالی دروازے کے میدان میں ان کی قبر ہے۔ مشہور ہے کہ رات میں اکثر لوگوں نے قبر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سنی ہے۔ علماء بخارا سے تحصیل علم کی تھی۔ قصبہ راجو پور میں پڑھانے کا مشغلہ تھا۔ اپنے زمانے کے زبردست بزرگ سمجھے جاتے تھے۔ مولانا فرید الدین کے 4 بھائی اور تھے، محمد صابر بلند بخت، مقصود علی اور سید احمد۔ مولوی سید جعفر علی صاحب بستوی نے شہدائے بالاکوٹ میں دیوبند کے 2 نام لکھے ہیں، ایک شخص بلند بخت اور دوسرے سلو خان۔ میرا خیال ہے کہ سلو خان اصل میں سید احمد ہے۔ سلو بچپن کا نام ہے جو بعد میں بربنائے تہور و جمع مردی سلو خان زبان زد ہو گیا۔ یہ میرا ننیالی خاندان ہے۔ مؤخر ذکر تینوں حضرات بالاکوٹ میں شہید ہوئے ہیں۔ بلند بخت شادی شدہ تھے اور مقصود علی اور سید احمد کنوارے۔ ان تینوں بھائیوں کے بارے میں یہ روایت خاندان میں مشہور ہے کہ جب مولانا فرید الدین صاحب کا انتقال ہوا تو یہ تینوں شہید بھائی ان کے جنازے میں شریک دیکھے گئے، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب سے جب ان لوگوں کا حلیہ بیان کیا گیا تو فرمایا یہ تینوں میرے شہید چچا تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر تینوں شہداء بھائی اپنے والد محمد محمود بخش صاحب سے ملے تھے۔ حال یہ تھا کہ بدن زخموں سے چور اور خون جاری تھا، گویا کہ بھی زخمی ہوئے۔ واللہ عالم بحقیقت الحال۔ اس سے بھی زیادہ عجیب اور حیرت انگیز واقعہ سننے میں آیا ہے کہ شیخ بلند بخش شہادت کے بعد اکثر اپنی بیوی کے پاس آتے اور شب بھر قیام کرتے۔ گھر والوں نے جب رات کی تنہائی میں ان کی اہلیہ سے کسی اجنبی مرد کو باتیں کرتے سنا تو ان کو متہم کرنا شروع کر دیا۔ اس بات سے مجبور ہو کر ان کو اصل واقعہ بتانا پڑا جس کے اظہار کی شوہر کی طرف سے سخت ممانعت تھی۔ واقعے کا علم ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ شیخ بلند بخش صاحب نے آنا موقوف کر دیا۔ نمبر 7، شیخ حفیظ اللہ دیوبند کے مشہور بزرگ شیخ ابوالبرکات جن کے نام پر محلہ ابوالبرکات موسوم ہے، ان کی اولاد میں تھے۔ سید صاحب کی میت میں شریک جہاد رہے۔ مولانا غلام رسول مہر نے سید صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں شیخ حفیظ اللہ صاحب کی متعدد روایتیں سید احمد شہید میں نقل کی ہیں۔ دیوبند میں غازی کے لقب سے ملقب تھے۔ بالاکوٹ کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ دیوبند سے گزر رہے تھے۔ عاموں کا زمانہ تھا، لوگوں نے سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھا تو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اصرار کیا کہ گھر چلیے، بیوی بچے آپ کی جدائی سے مغموم اور پریشان ہیں۔ غازی حفیظ اللہ صاحب پر وارفتگی کا عالم طاری ہوا، بولے ہمارا تو ایک ہی محبوب تھا سید صاحب، وہی ہم سے بچھڑ گیا، ہم اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ مگر لوگ باصرار گھر لے آئے۔ جب ٹونک میں سید صاحب کے رفقا جمع ہوئے تو یہ بھی ٹونک تشریف لے گئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔